السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 112 سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ وفی روایت لمسلم، مسلم کی روایت میں ہے لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا، جس نے سورہ فاتحہ اور اس کے آگے اور کچھ نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ تو معین طور سے نماز کا لازمی جزو ہے عزیز طلبہ، اور باقی اس کے بعد قرآن مجید میں سے ہی کچھ اور پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس میں پوری وسعت ہے، اجازت ہے کہ جہاں سے چاہے پڑھے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، مسئلہ قرأت فاتحہ خلف الامام کا آ رہا ہے۔ یہیں اس مسئلے کو سمجھ لیں، اس کے بعد آگے ترجمہ کرتے چلیں گے کہ ائمہ مجتہدین میں سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض دوسرے حضرات نے اس حدیث سے اور اسی طرح کی بعض اور احادیث سے یہ سمجھا ہے کہ نمازی چاہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امامت کر رہا ہو اور خواہ مقتدی ہو، اور نماز خواہ جہری ہو یا سری ہو، ہر حال میں اسے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جبکہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دوسرے بھی ائمہ ہیں جو اس حدیث کے ساتھ اسی مسئلہ سے بعض دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کر یہ رائے قائم فرماتے ہیں کہ اگر نمازی مقتدی ہو اور نماز جہری ہو تو امام کی قرأت مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہے، لہذا اس صورت میں مقتدی کو خود قرأت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں نمازی کو سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، بلکہ وہ تو دوسری نمازوں میں بھی امام کی قرأت کو مقتدی کی طرف سے کافی سمجھتے ہیں، اور اس نقطہ نظر کی بنیاد پر جن حدیثوں پر ہے اس نقطہ نظر کی بنیاد جن حدیثوں پر ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو ابھی آگے آ رہی ہے۔ بہرحال صحیح راہ یہ ہے تمام اختلافی مسائل میں کہ تمام ائمہ مجتہدین کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے، دل سے ان کا احترام کرنا چاہیے، اور سب نے ہی کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرز عمل کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر کرنے کے بعد جو کچھ اپنے نزدیک زیادہ راجح سمجھا ہے، نیک نیتی سے اختیار کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی باطل پر نہیں ہے۔ کسی ایک مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ الجھاؤ پیدا نہیں کر دینا چاہیے۔ امت کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ سکتا ہے اگر محبت کی راہ اپنا لی جائے اور اعتدال کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ حدیث نمبر 113 دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اس کے نہیں کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ مقتدی لوگ اس کی اقتداء کریں۔ فَإِذَا كَبَّرَ، جب امام اللہ اکبر کہے، فَكَبِّرُوا، تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ قرأت کرے، فَأَنصِتُوا، تو تم خاموشی سے کان لگا کر سنو۔
عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر بقاف والقرآن المجید ونحوها وکانت صلاته بعد تخفیفا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف اور اس جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے تھے اور بعد میں آپ کی نماز ہلکی ہو گئی تھی۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ اس کے دو مطلب ہیں کہ فجر کے بعد آپ کی نماز ظہر عصر مغرب عشاء بنسبت فجر کے یہ ہلکی ہوتی تھی قرات کے لحاظ سے۔ دوسرا مطلب یہ کہ ابتدائی دور میں جب صحابہ کی تعداد کم تھی اور آپ کی نمازیں عموماً طویل ہوتی تھیں اور بعد میں جب تعداد زیادہ ہو گئی اور ان میں درجہ دوم سوم والے اہل ایمان بھی داخل ہو گئے تو آپ نسبتاً نمازیں ہلکی پڑھاتے تھے اور تمام نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے کہ ان میں بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں وغیرہ، تو کسی کے لیے لمبی نماز باعث زحمت نہ بنے۔ ان عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر واللیل اذا عسعس۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں واللیل اذا عسعس یعنی سورۃ تکویر پڑھتے ہوئے سنا۔ عن عبد اللہ بن السائب رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بمکہ تھا، ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ فاستفتح سورۃ المؤمنین، سورہ مومن پڑھنی شروع فرمائی، حتیٰ جاء یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچے ذکر موسیٰ و ہارون او ذکر عیسیٰ، جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اخذت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعلۃ فرکع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی اور آپ نے رکوع فرما لیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایھا رکعت الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی 2 رکعتوں میں سورۃ قل یا ایھا الکافرین قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھی۔ عن معاذ بن عبد اللہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا من جہینۃ، بے شک قبیلہ جوہینہ میں سے ایک صاحب نے ان سے بیان کیا، اخبرہ اس نے خبر دی یا بیان کیا، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، قرأ فی الصبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں پڑھا، اذا زلزلت فی الرکعتین کلتیہما، دونوں رکعتوں میں، فلا ادری پس مجھے معلوم نہیں ہے، اناسیہ ام قرأ ذلک عمدا کہ آپ نے بھول کر ایسا کیا یا جان بوجھ کر ایسا کیا۔ آپ نے دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھی، مطلب کہ عام دستور 2 رکعتوں میں الگ الگ صورتیں پڑھنے کا ہے، اس لیے کہ جب ایک دفعہ آپ نے دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت پڑھی تو ان صحابی کو یہ شبہ ہوا کہ آپ نے یہ بھول کر ایسا کیا یا یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے کہ اگر ایسی اس طرح قرات کر لو تو یہ بھی جائز ہے، یہ بتانے کے لیے کیا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔